अस्सलाम वालेकुम। कोयटा वॉइस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अली शाह। नाजरीन, इस वक्त मैं बलूचिस्तान असम्बली के सब्ज़ार पर मौजूद हूं। बलूचिस्तान भी एक तजर्बागाह है। गुज़श्ता चंद दिनों से आप सोशल मीडिया पे, फॉर्मल मीडिया पे आप देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे कि जमात उलमा इस्लाम जो अपोजिशन की सबसे बड़ी सियासी जमात है, हुकूमत में शामिल होने जा रही है। मेरे साथ जो इन्फॉर्मेशन है, कल रात को वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर कुद्दूस बिज़ंजो ने जमात उलमा इस्लाम बलूचिस्तान के अमीर मौलाना अब्दुल वासे और जमात के जो दिगर MNAs MPA से इस्लामाबाद में मुलाकात की थी। परसों कोई मुलाकात नहीं हुई थी परसों, बल्कि वज़ीर आला साहब जो थे वो कराची में थे। कल गए, कल रात को उन्होंने मौलाना वासे साहब ने उनके एजाज़ में इशाइया दिया। इशाइया तो अपनी जगह, लेकिन कल रात 2 बजे तक जमात उलमा इस्लाम और वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर कुद्दूस बिज़ंजो के दरमियान बातचीत का सिलसिला जारी रहा। बातचीत इस हवाले से थी कि कौन कौन सी वजारतें जो है जमात उलमा इस्लाम को मिलेंगी, और ये तो फिर ज़ाहिर है दर्द सर तो फिर कुद्दूस बिज़ंजो साहब का है कि वो किन वज़रात से वजारतें लेंगे। असगर खान अचिकज़ई अवामी नेशनल पार्टी के पार्लिमानी लीडर है। बयान भी इनका आया था चमन से कि जी इस वक्त बिज़ंजो साहब परेशान हैं कि किन किन से वजारतें लेंगे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है अचिकज़ई साहब। वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे, वाकई बिज़ंजो साहब परेशान हैं? शुक्रिया तो आपका शाह साहब। यकीनन परेशानी तो होगी। एक तो मैं आपके इस बात से बिल्कुल इत्तिफाक मुनासिब नहीं समझता हूँ कि करूँ कि जमात उलमा इस्लाम हुकूमत में शामिल होने जा रही है। जमात उलमा इस्लाम जाम साहब के हुकूमत के ख़ात्मे के अगले ही दिन से हुकूमत में शामिल है। बल्कि सिर्फ झंडा लगाएंगे। पहले ये था, पहले वो जिस तरीके से रोल प्ले कर रहे, बल्कि मैं ये कहूँ कि पूरे के पूरा अपोजिशन हुकूमत का हिस्सा है और हुकूमत में गैर एलानिया तौर पर शामिल है। जिस तरह आपने कहा, अभी उनको झंडा और गाड़ी मिलेगी तो फिर दुनिया को नज़र आएगी कि वाकई ये लोग हुकूमत में बहैसियत मिनिस्टर, बहैसियत एडवाइस ढेर ज़्यादा लाइव व्यूज़ रवान बे रिकॉर्ड के 400 प्लस आगे मनान देख लें। सर ज़ाहिर है थोड़ा सा इंटरनेट का भी मसला है, बलूचिस्तान असम्बली है। आपकी बात ठीक है, ज़ाहिर है ये तो सबको पता था और है कि जमात उलमा इस्लाम, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मंगल, ये सारे रस्मन तो शामिल नहीं हुए थे, लेकिन अमलन ये हुकूमत का हिस्सा थे, इसमें शक नहीं है। आपकी पार्टी भी तो हुकूमत का हिस्सा है। यकीनन हम तो शुरू ही से हुकूमत का हिस्सा थे, ये किसी से कोई डकी छुपी बात नहीं है। यही तो हम शुरू ही से कहते चले आ रहे कि या तो कुल के हुकूमत का किरदार अदा करे या सही अपोजिशन का किरदार निभाए। अभी मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। एक अजीब व गरीब सूरत हाल है बलूचिस्तान की। जिस हुकूमत के ये इस वक्त हिस्सा बनने जा रहा है, इस हुकूमत ने वफाक में उस वक्त PTI की हिमायत की थी। जिस हुकूमत को इन्होंने फारिग किया, उस हुकूमत ने बहैसियत बलूचिस्तान आवामी पार्टी उस वक्त PDM का साथ दिया था। मैं दरअसल शाहजी ओवरऑल बलूचिस्तान के हालात में इंसान को बहुत बड़ी मायूसी पड़ती है। इंसान जब देखता है कि वो बलूचिस्तान जिसका जमहूरियत के लिए, जिसका अवामी हकूक़ के लिए, जिसका जमहूरियत की बालादस्ती, पार्लियामेंट की बालादस्ती, आइन व कानून की बालादस्ती के लिए एक हिस्ट्री है, आज उस बलूचिस्तान को हम जिस डगर पे देख रहे हैं, यकीनन मैं तो ये कहूँगा कि आज पंजाब असम्बली के वो लोग भी हमारा तमस्खुर उड़ाते रहेंगे, जिसके मुतलिक यहाँ पे न कोई रिवायात देख सकते थे, न यहाँ से वहाँ पे कोई अक़दार कोई देख सकता था। रातों रात पार्टियाँ बनाई जाती थी, हुकूमतें बनाई जाती थी, हुकूमतें तोड़ी जाती थी। यानी कितनी बड़ी बदकिस्मती की बात है कि आज बलूचिस्तान के वो कदावर पार्टियाँ, जिसका इस मुल्क की हिस्ट्री में एक बहुत बड़े नाम है, जिनके अकाबरीन के बहुत बड़े नाम है, आज वहाँ इनके होते हुए एक के बजाय दो के बजाय 3, और फिर जिस तरीके से हुकूमत बनाए और तोड़े और हुकूमत का हिस्सा होते हुए, हुकूमत से निकलते हुए हम देख रहे
یقیناً مجھے اوورال بلوچستان کے 65 کے 65 مجھ سمیت سب پہ مجھے افسوس ہوتا ہے، اور میں افسوس یہ یقیناً قطع کلامی میں آپ بالکل آپ نے صحیح کہا خان صاحب، لیکن اس وقت لوگ بھی بہت زیادہ پریشان ہیں ساری اس وقت آپ کا پورا نصیر آباد ڈویژن جو ہے وہ پانی میں ڈوبا ہوا ہے. اس وقت بلوچستان کے تقریباً جو محکمہ سیاحتی حکومت بلوچستان PDMA کے جو اعداد و شمار ہے اس کے مطابق آپ کے 27 لاکھ لوگ، اس میں خواتین اور بچے جو ہے وہ ولنریبل ہے، خطرے کا شکار ہے سیلاب کی وجہ سے. ان حالات میں گورنمنٹ کو جوائن کرنا یہ تو ظاہر ہے ان کا سیاسی فیصلہ ہے، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ظاہر ہے پہلے بھی لوگوں کو پتا تھا کہ یہ حکومت کا حصہ ہے، اب رسمی طور پر آ رہا ہے. تھوڑا سا یہ بتائیں، میری جو انفارمیشن ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور عوامی نیشنل پارٹی یہ دونوں حکومت کا حصہ ہے. میری جو انفارمیشن ہے جو نئے آنے والے لوگ ہیں انہوں نے یہ شرط رکھا ہے کہ یہ دو جماعتیں نہیں ہوں گی. یہ ویسے آپ سے ذاتی ہمارے سننے والے جو ہے وہ بھی جاننا چاہتے ہیں، آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے اس کے متعلق؟ تو میرے خیال میں CM سیکریٹری بہتر آپ کو بتا سکتے ہیں کہ جن لوگوں کے بل بوتے پہلے سے ان کی حکومت قائم ہے، کیا وہ اپنے ان ساتھیوں کو نکال کے اپوزیشن کے ساتھیوں کو ایڈجسٹ کر کے پتہ نہیں اپنے آپ کو یا پورے صوبے کی عوام کو کیا جواب دیں گے. میں جس طرح آپ نے سیلاب کی بات کی، یہ تبدیلی آ جانی چاہیے تھی، ان لوگوں کو ہی حکومت کا حصہ بنا دینا چاہیے تھا. اس پہ کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ ایک پارٹی ہے، اس کی اسمبلی میں ایک پوزیشن ہے، اس پوزیشن کا استعمال وہ جس طریقے سے کرنا چاہتے ہیں یہ ان کی مرضی ہے. لیکن بلوچستان کی موجودہ جو حالات اور صورتحال ہے، خصوصاً سیلاب کے بعد اس وقت ایک لحاظ سے آدھا بلوچستان ڈوبا ہوا ہے پانی میں، آدھا بلوچستان بے گھر ہے، نہ ان کے پاس راشن ہے نہ ان کے پاس ٹینٹ ہے. آج بلوچستان اسمبلی کی حالت آپ نے خود دیکھی کہ پورا نصیر آباد ڈویژن سراپا احتجاج تھا. PDMA کے اوپر ان کے سوالات، حکومت سے متعلق ان کے سوالات. کم از کم تھوڑا بہت اتنا انتظار کر لیتے کہ یہ لوگ سنبھل جاتے. انتظار کیسے کر لیتے؟ ٹوٹل 4-5 مہینے تو ہے. آنے والی جو PSDP ہے یہ تھوڑا سا میں ناظرین کو بھی بتانا چاہتا ہوں. اس وقت آپ کی PSDP جو ہے یہ 200 ارب روپے کا ہے. ریکارڈنگ کے بھی CM صاحب کا بیان آیا ہے کہ 240 ارب روپے مزید ملیں گے. یعنی آنے والا جو PSDP ہے پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام، اس میں 450 یعنی یہاں پر PSDP ہوگی 450 ارب کی. 450 ارب کی اگر نہیں تو 400 ارب یہاں پہ ہوگی PSDP. تو ظاہر ہے پھر آخری PSDP ہے، یعنی جو پارلیمانی سال ہے وہ بھی ختم ہو رہا ہے. تو کوشش تو یہی کی جا رہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ یعنی بڑا سے بڑا حصہ لے. میرے خیال میں یہ ان کا سیاسی فیصلہ نہیں ہے. مجھ سے زیادہ شاہ صاحب میرے خیال میں آپ کے معلومات زیادہ ہوں گے. اس وقت کی PSDP میں جو شیئر موجودہ اپوزیشن کے نام سے حکومتی پارٹیوں کو ملا ہے، JUI سے لے کے BNP تک، PKMAP تک، میرے خیال میں اس کی ڈیمانڈ سے زیادہ اس کو شیئر ملا ہے آلریڈی PSDP میں. ان اراکین اسمبلی کے ان PSDP کو تو کوئی چھیڑ ہی نہیں سکتا ہے. آپ لوگوں کو شیئر ملا ہے؟ اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ حکومت سے زیادہ شیئر اپوزیشن کو ملا ہے تو آپ PSDP بک سے ریکارڈ کے ذریعے بے شک میرے اس بات کی تصدیق پر خود کر سکتے ہو. جس کو پورا شیئر ملا ہے، میں یہ نہیں کہتا ہوں مہینہ ہو، سال ہو، 6 مہینے ہو، 5 مہینے ہو، میں یہ کہتا ہوں کہ کم از کم 15-20 دن مہینہ تک ٹیر جاتے. اوورآل اس کا جو میسج پاکستان کو جائے گا، تھرو آؤٹ ورلڈ جائے گا کہ دنیا کے انٹرنیشنل ڈونر سے لے کے آپ کے یونائٹڈ نیشن کے جو جنرل سیکرٹری تھے اس تک یہ سارے بلوچستان آئے. PM صاحب ہر 3-5 دن بلوچستان کی وزٹ پہ ہوتے ہیں اور وہ دیکھ رہا ہے کہ سندھ اور بلوچستان جس طریقے سے ڈوبا ہوا ہے، لوگوں کی اس وقت جو مشکلات ہے، ان حالات میں کم از کم ان کو صبر کا دامن آج سے نہیں چھوڑنا چاہیے تھا. تھوڑا انتظار کر لیتے، 15 سے 20 دن کے بعد حالات سنبھل لیتے، پھر بیٹھ جاتے. یہ تھوڑا سا قطع کلامی معاف، وہ ظاہر ہے یہاں پہ تو ہونا چاہیے تو کوئی جمعیت کا ہوتا. ہم نے کوشش کی ضابط ریکی صاحب سے، لیکن وہ یہاں سے چلے گئے. میں ان کی بھی تھوڑی بہت وکالت یہاں پہ ضروری سمجھوں گا کہ کروں. 3 سال تک تو آپ لوگوں نے بھی رگڑا دیا. PSDP میں نہ BNP کو چھوڑا نہ جمعیت کو چھوڑا. تو میرے خیال میں تھوڑا سا ان کا بھی بدلہ لینے کا حق تو بنتا ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ ایک لحاظ سے آخری بجٹ تھا پچھلے جون کو، جو اس کے بعد جو آنے والا بجٹ ہے میرے خیال میں اس کو میں
ان اراکین اسمبلی کے ہوتے ہوئے یا اس حکومت کے ذریعے سے امپلیمنٹ ہوتا ہوا نہیں دیکھ رہا ہوں، کیونکہ آپ کا اگر چلے بھی، اول تو سننے میں آ رہا ہے کہ نومبر کے بعد اوورآل ملک کی سطح پہ ایک چینج آئے گی، نہ بھی آئے، پارلیمنٹ اپنا مدت بے شک پوری کر دے تو آپ کا اگلا سال اگست جو ستمبر جو ہے وہ الیکشن کا سال ہے. تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے جون میں بجٹ پیش ہوتا ہے، اس کے بعد آپ امپلیمنٹ اس کو کس طریقے سے کرو گے؟ لیکن پھر بھی میں اس بحث میں جانا نہیں چاہتا ہوں. آج بھی اس کے ڈیمانڈ سے زیادہ اس کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے حکومت کی طرف سے. حکومت کا حصہ بنے، بے شک بنے، اچھی سی اچھی منسٹریاں لے لے، لیکن وقت اور حالات کو دیکھتے ہوئے جس قداور پارٹیوں سے ان پارلیمنٹیرین کا تعلق ہے یا جس ہسٹری کے یہ لوگ خود ماضی میں دعوے دار ہے، اس ہسٹری کو دیکھتے ہوئے پتہ نہیں کیوں میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کے اوورآل جو اس وقت حکومت کے حالات ہے وہ اس میں نہ مجھے سنجیدگی محسوس ہوتی ہے، نہ مجھے ماضی کے وہ کردار نظر آ رہا ہے جس کی وجہ سے پاکستان میں جمہوریت کے لیے انہی پارٹیوں کے اکابرین ایک قد و کاٹ رکھتے ہیں، اور نہ مجھے بدبختانہ